نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت رحم معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر انہاں کافراں دا ذکر کراں کہ منافقاں دے جڑے کہندے سانوں بس تھوڑا جہا عذاب ہونا۔ قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 24ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا یہ اس لئی نے کہ وہ کہندے نے کہ سانوں ہرگز اگ نہیں لگے گی مگر چند دن گنتی دے، اور انہاں نوں اپنی بنائی ہوئی گلاں نے انہاں نوں دین دے وچ دھوکھے چ پایا ہویا۔ یعنی کافر و منافق جڑے آ نفس پرست خواہشات دنیا دے پجاری، نفس شیطان دنیا طالبان دنیا دے پجاری جننے بھی نے اللہ رسول دے نافرمان، وہ یہی گل کہندے شیطان نے ان دھوکے چ پایا ہوا کہ سانوں کچھ نہیں ہونا، میں تھوڑے دن سزا ہونی ہے، اس تو بعد جان چھٹ جانی ساڈی۔ رب سونا فرماندا انہاں نوں دھوکے چ پایا ہوا، انہاں دے اپنے نفس نے، شیطان نے، اور نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں نے، خلقی اسباب و ارباب نے، ماسو اللہ نے۔ انسان جو بھی عمل کردا ہے آخر دے وچ اودی جزا و سزا لازمی ملنی آ۔ پروگرام تو اتوں ہی شروع ہو جاتا دنیا جی دیکھ لو جننے بھی قرآن اور سنت دی روح دے مطابق عمل کرتے ہیں، اسلامی علم تصوف دے مطابق چلتے ہیں، زندہ دل علماء مشائخ دی زیر نگرانی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، انہوں نے ایسے دنیا میں دل دی آئینے دل دیاں اکھاں نہ بے جہد اللہ دا دیدار ہو جاتا ہے۔ جہاں انسانی زندگی دا مقصد ہے جہاں ذکر سنے رب نے قرآن و سنت چ فرمایا، قرآن چ فرمایا، میرے پیارے نبی نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تمام اللہ والے دید مولا کرتے گئے نے، کر رہے نے، کرتے رہن گے، تو انہوں نے پھر آخر کھلی اکھاں نہ دیدار ہوئے گا۔ اس دنیا دل دیاں اکھاں اور کھلیاں اکھاں دا دیدار صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا، باقی سارے نوں دل دیاں اکھاں دا دیدار ہوندا، اور پھر آخر جنہاں نوں کھلیاں اکھاں نال دیدار مولا نصیب ہوئے گا۔ تو انسان یہ نعمت حاصل کر سکتا پھر پیشوا دی مدد نال۔ خود قرآن کریم سنے رب نے فرمایا وابتغوا له الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اس راہ دے وچ وسیلہ پڑھو، رب پڑھو، مرشد پڑھو، تو پھر پیشوا دی مدد نال انسان باطن دے اندر باطنی کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضرہ شرف حاصل کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جاگے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، پھر ہی نہیں ایمان حقیقی عرفان حقیقی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال فرمایا کہ عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ سونے رب نے قرآن پاک بھی دسیا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کیا انسان تیری آخری منزل تیرا رب ہے۔ علامہ اقبال تاں ہی فرمایا ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بندہ نہ بن اپنا تو بنا، تو اے سیر مگاں لا مگاں سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں۔ تو کافر جڑے دھوکھے پے رہندے آ دنیا دیاں خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکھا، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، حرص، ہوس، لالچ، غصے، نفرت، انتقام، سود، نشہ، جوا، سود،
بلیک میلنگ، نا امیدی، مایوسی، اللہ رسول دیا نافرمانیاں چڑھتے رہتے ہیں۔ اس واسطے اسے دنیا یہ لوگ بے چین رہتے ہیں، رنگ برنگیاں جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں پھنسے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر نیگیٹو منفی شیطانی سوچاں نو انسٹال کیتا ہے، فیڈ کیتا ہے، وہی پروگرامنگ کیتی ہوئی ہے۔ اسی واسطے یہ دن ب دن اللہ تو دور ہوندے جاندے، شیطان دے قریب ہوندے جاندے، حتیٰ کہ ان دا ٹکانا جہنم ہے۔ اگر سچی توبہ نہ کیتی ہے، سچے دلوں ایمان نہ لے آئے، لیکن جنہیں روزے اللہ سے دلوں ایمان لے آئے نے وہ کدے بھی قرآن و سنت نو چھڈ کے اجماع اہل سنت و جماعت تو الگ ہو گئے نا، شیطانی دستوراں منشوراں نظاماں دے پیچھے نہیں لگتے، کیونکہ انسانیت کچھ پروگرام ہے، انسان دو جہان برباد کر دے ہے یہ شیطانی پروگرام۔ تو جیڑا بھی سچے دلوں چلتا ہے وہ اللہ دے آخری پیغام جہدے بارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے، قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سنے رب نے اپنا پیغام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سڑ تک پہنچایا قرآن پاک دی سورج، اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کر کے دکھایا۔ اس واسطے سنت قرآن تو الگ نہیں، قرآن دا عمل ہے، عملی تفسیر ہے قرآن دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم، آپ دا ہر عمل ہی قرآن ہے۔ اس واسطے قلندر لاہوری اقبال نے فرمایا، قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے، قرآن ایک ایداں دریچہ ہے جہدے نال اسی اگلی دنیا نو دیکھ سکنے ہیں۔ آپ فرماؤندے کہ مومن نو گناہ ایداں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ تھلے آ رہا جیڑا انہوں پیس جائے گا۔ آپ مزید فرماؤندے نظر اس وقت تک پاک رہندی ہے جب تک چکی رہے۔ آپ مزید فرماؤندے دشمن تو ہمیشہ بچو، لیکن دوستوں اس وقت جدوں وہ تہاڈی تعریف کرن لگے۔ سید الطائفہ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے، اخلاص بندے اور رب دے درمیان ایک راز ہے جنوں نہ فرشتہ جان سکدا کہ لکھ لوے، اور نہ شیطان کہ انہوں خراب کر سکے، نہ خواہش نفس کہ انہوں اپنی طرف مائل کر سکے۔ تو آپ مزید فرماؤندے توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہاں نوں بھول جاویں، تو جنہیں خود نوں دل دے نال پہچان لیا وہ دی زبان جیڑی وہ گونگی ہو گئی، کیونکہ مشاہدے وچ بیان کرنا حجاب معلوم ہوندا۔ آپ مزید فرماؤندے جدوں کلمنداں دی عقلاں توحید دے متعلق انتہا تک پہنچ جان تو انہاں نوں انتہائے حیرت، انہاں دی انتہا جیڑی وہ حیرت ہوندی ہے۔ پھر آپ مزید فرماندے آ، عشق خدا دی امانت ہے، اور وہی عشق پائیدار ہے جڑا صرف خدا دے واسطے ہوئے۔ آپ فرماندے صوفی زمین دی مانند ہے، جویں نیک و بد ہر ایک روند ہے، اور وہ ابر دی مانند ہے بدل دی طرح کہ ہر ایک تے سایہ فکر رہندا، اور بارش دی طرح کہ ہر ایک نو سیراب کردا۔ آپ مزید فرماندے ہتھاں دا املاک نال اور دلاں دا تلاش و جستجو تو خالی ہونا زود ہے، یعنی ہتھاں دا مال و دولت اور یہ طلب تو خالی ہونا ہی زود ہے۔ پھر آپ فرماندے گوشہ نشینی دی تکلیف برداشت کر لینا لوکاں نال میل جول اور مدارات کرنے نال زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ مزید فرماندے عارف وہ شخص ہے جڑا خود نو تو خاموش رہے اور اللہ دے اسرار بیان کرے۔ پھر آپ فرماندے علماء دا علم دو حرفاں دے وچ محدود ہے، عقیدے دی درستگی اور خدمت دے وچ صرف حق دا لحاظ کرنا۔ آپ مزید فرماؤندے کسی دے نال نیکی کردے پئے بدلے دی توقع مت رکھو، کیونکہ شاہی دا بدلہ انسان نہیں اللہ سونا دیندا ہے۔ اس واسطے سچے اللہ والے جڑے آ وہ ہمیشہ قرآن و سنت دے عمل نہ اپنے اندر کو پاک کر دیا، فنائے نفس دا کمال حاصل کر دے، کیونکہ فنائے نفس حاصل ہوئے گی تو پھر فنائے قلب حاصل ہوئے گی، فنائے قلب حاصل ہوئے گی تو فنائے روح حاصل ہوئے گی، تو علیہ روح حاصل ہوئے گی، روح قوت پرواز پیدا ہوئے گی جڑی اللہ کی بارگاہ تک رسائی کر دی۔ یہ روح دی نعمت اللہ سنے صرف انسانوں نے بخشی، اسے واسطے
تاکہ میری بارگاہ تک حاضر ہو کے میرا دیدار حاصل کرنا۔ اس بات سنے رب نے فرمایا میں تھوڑی شارکتوں میں نیڑے میں تھوڑے نفس نے تو کیوں میرا دیدار نہیں کر دے۔ قرآن سنے رب نے فرمایا کہ میں تمہیں نفس و افاق دے اندر اپنی نشانیاں دکھاواں گا۔ اس بات سے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ کیونکہ دل پاک ہوئے گا تو پھر دل دے اس آئینے وچ اللہ رب العزت دیاں آثاری افعالی پھر صفاتی پھر ذاتی انواد و تجلیات برسن گے تے پھر اسے دل وچ ہی اللہ پاک دا جلوہ نظر آئے گا۔ بقول شاعر کے دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ تائیں کہ علامہ اقبال فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا۔ لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان کٹ کھان کٹ ساؤن کٹ بولن کٹ ملن دی عادت بنائے گا، اپنے پیر مرشد دی زیر نگر یہ روحانی سفر کرے گا، قرآن و سنت دی روشنی وچ اللہ کی طرف ودے گا، پھر ہی کمال حاصل ہوئے گا۔ ورنہ شیطان دھوکھے پائی رکھے گا، کوئی کچھ نہیں ہونا، دیکھی جاؤ گی۔ اور کئیاں دے منہ چ میں یہ بھی سنیا یہ بکواس کر دے جاؤ دیکھاں گے جدوں اللہ کو جاواں گے سن جیسے لوگ جان گے اسی بھی چلے جائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہاں دل مر چکے رہے۔ اس واسطے شیطان نے دھوکھے چ پایا کچھ نہیں ہونا، بس ہمیں تھوڑی بہت سزا ہونی ہے، جان چھٹ جانی، جیسا کہ عیسیٰ پاک سنی رب نے ذکر فرمایا۔ تو سچے عاشقاں دی عید ادو ہی ہوندی ہے جدوں اللہ سونے دی دید ہوندی ہے۔ جویں حضرت خواجہ غلام فرید فرماؤندے عید انہاں جنہاں دید سجن دی تے بن دیدوں عید نہ کائی، یار فریدا لکھ عید مناساں جدوں وچھڑے مل سن ماہی۔ جدوں انسان نو منزل ملدی ہے پھر ہی سکون ہوندا، تے منزل انسان دی اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہے، اللہ دی ذات دی منزل ہے جدوں قرآن سن رب نے ذکر فرمایا۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے۔ صاحب پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرما، اپنے پیغام دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن وان دی توفیق عطا فرما، اپنے پیغام تے ایدی روح دے مطابق عمل کر کے اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظما دولت کبرا حاصل کرنے والا بندہ بنا۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔